لڑکا تو چیخ چیخ کر بول رہا تھا، مجھے دیر ہو گئی لیکن میں مجبور تھا۔ لیکن سامنے کھڑی لڑکی نے ذرا ترس نہ کھایا اور اس نے لڑکے کو گنگا اور لاچار کر دیا۔ آخر اس لڑکے سے ایسی کیا غلطی ہوئی تھی کہ اس کا یہ انجام ہوا؟ یہ جاننے کے لیے اس کہانی کو انت تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر اچھی لگی تو اس کہانی کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ فیضان خاموشی سے اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا مٹی کے برتن بنا رہا تھا۔ زندگی اس کے لیے کبھی مہربان نہیں رہی تھی۔ غربت، تنہائی اور ماں کی بیماری نے اس کے بچپن کو چھین لیا تھا۔ اس کی زندگی صرف دو افراد پر مشتمل تھی، وہ خود اور اس کی بیمار ماں۔ دن بھر وہ محنت کرتا، برتن بناتا اور بازار میں جا کر بیچتا۔ کبھی کچھ بک جاتے، کبھی سارا سامان واپس لے کر گھر آ جاتا۔ آج کا دن بھی ویسا ہی تھا۔ سورج ڈھل رہا تھا جب ایک لڑکی نہایت سادہ مگر پراسرار آنکھوں والی اس کے قریب آئی۔ یہ مٹی کے برتن کتنے کے ہیں؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ فیضان نے نظریں جھکا کر قیمت بتائی۔ لڑکی نے مسکرا کر کچھ برتن خریدے اور بغیر زیادہ بات کیے چلی گئی۔ اگلے دن بھی وہی منظر دہرایا گیا، وہی لڑکی، وہی مسکراہٹ اور وہی پراسرار خاموشی۔ مگر اس دن جب فیضان نے اس سے پوچھا، آپ کہاں سے آئی ہیں؟ وہ ہلکی سی مسکرائی اور بولی، ایک دن بتا دوں گی۔ اس کے بعد وہ روز آتی، کچھ برتن خریدتی اور چلی جاتی۔ فیضان کو اس کے آنے کا انتظار رہنے لگا۔ زندگی کی تلخیوں میں وہ لڑکی ایک خوشبو کی مانند شامل ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن وہ آئی تو اس کے ہاتھ خالی تھے۔ آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس نے نظریں جھکا کر کہا، مگر اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ لے چلوں، ایک جگہ ہے جہاں تمہارے یہ برتن اچھے داموں بک جائیں گے۔ فیضان نے تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد حامی بھر لی اور وہ اس کے ساتھ پیچھے چل پڑا، ایک انجان راستے پر جس کی منزل اسے معلوم نہ تھی۔ وہ ایک اجنبی گاؤں میں داخل ہوئے جہاں واقعی اس کے تمام برتن ہاتھوں ہاتھ بک گئے۔ فیضان کے دل میں مریم کے لیے ایک عجیب سا نرم گوشہ بننے لگا تھا جس کا وہ خود بھی پوری طرح سے ادراک نہیں کر پایا۔ اس دن کے بعد فیضان کے دل میں کچھ بدلنے لگا۔ وہ جو کبھی صرف اپنی ماں کے چہرے سے خوشی تلاش کرتا تھا، اب مریم کی مسکراہٹ میں بھی سکون پانے لگا تھا۔ اسے ایسا لگتا جیسے وہ لڑکی کسی اور ہی دنیا سے آئی ہو، خاموش، پراسرار، پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ اگلے دن وہ دوبارہ اسی جگہ گیا جہاں مریم روز برتن خریدنے آتی تھی۔ مریم آئی، ہمیشہ کی طرح خاموش۔ فیضان نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، کل میں اس گاؤں گیا تھا جہاں تم مجھے لے کر گئی تھی، لیکن وہ گاؤں مجھے نہیں ملا۔ مریم نے ایک پل کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر نظریں چرا کر بولی، کیونکہ وہ میرا گاؤں ہے فیضان، اور میرے بغیر کیسے مل سکتا تھا؟ یہ کہہ کر وہ جلدی سے پلٹی اور بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ فیضان وہیں کھڑا رہا، جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہو، جیسے اس کے جواب کچھ الجھن میں ڈال رہا ہو۔ اگلے دن تجسس کے مارے وہ دوبارہ نکل پڑا، وہی راستہ، وہی درخت، وہی سمت، مگر وہ گاؤں کہیں نہ تھا۔ سورج ڈھلنے لگا، شام کی پرچھائیاں زمین پر لمبی ہو رہی تھیں۔ فیضان کا دل دھڑکنے لگا، اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ تھک ہار کر واپس چل پڑا۔ راستے میں ایک بزرگ ملے، سفید داڑھی، پرنور چہرہ۔ کسے ڈھونڈ رہے ہو بیٹا؟ بزرگ نے نرمی سے پوچھا۔ فیضان نے ساری بات بتا دی، مریم، برتن، وہ گاؤں۔ بزرگ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ آہستگی سے بولے، بیٹا تم گمراہ ہو چکے ہو، اس طرف کوئی گاؤں نہیں، یہاں تو سنا ہے جنات کی بستی ہے، اور یہاں جن بستے ہیں۔ کئی لوگ گئے اور کبھی واپس نہیں آئے، اور جس لڑکی کی تم بات کر رہے ہو، یہاں تو میلوں دور کوئی آبادی بھی نہیں۔ فیضان کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، اس کا گلا خشک ہو گیا اور وہ لرزتے قدموں سے واپس لوٹ آیا۔ پوری رات جاگتا رہا، دل میں ایک ہی سوال، یہ سب کیا ہے؟ اگلی صبح وہ پھر اسی جگہ گیا جہاں مریم ہمیشہ آتی تھی۔ مریم آئی، ویسے ہی خاموش، مگر فیضان کے دل میں اب بہت سارے سوال تھے، اور اس نے ہمت کر کے اس سے پوچھا، کیا تم جن ہو؟ مریم پہلے تو ہنسی، جیسے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ کیا میں تمہیں جن لگتی ہوں؟ اس نے بات کو ہنسی مذاق میں ڈال دیا۔ پھر فیضان نے کل بزرگ کی باتیں اور گمشدہ گاؤں کا ذکر کیا۔ مریم کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی، اس کی آنکھوں میں ایک درد اتر آیا۔ تمہارے برتن بکتے ہیں، تمہیں پیسے ملے، اور تمہیں کیا چاہیے؟ جن ہو یا انسان، کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہارا کام ہو رہا ہے۔ فیضان چپ ہو گیا اور اس کے دل میں جو شک تھا وہ ختم ہو گیا۔ دن گزرتے گئے، فیضان روز برتن بناتا، بازار جاتا اور شام ڈھلے مریم سے ملتا۔ مریم اس کے لیے
ایک معمول بن چکی تھی جسے اس کے دن کی تکن صرف اس کی آواز سننے سے اترتی۔ دونوں کے درمیان اب خاموشی بھی بات کرتی تھی۔ وہ ساتھ بیٹھتے، چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے اور کبھی کبھی ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے۔ فیضان اب ہر صبح اسی امید سے جاگتا کہ شام کو مریم سے ملے گی، خود بھی حیران ہوتا کہ اس کے سادہ سے دل میں یہ لڑکی کب اور کیسے یوں بس گئی۔ ایک دن وہ خاموشی توڑتے ہوئے بولا، مریم میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں، پر ڈرتا ہوں میں غریب ہوں، تمہارے لائق نہیں۔ مریم نے آہستگی سے کہا، محبت رنگ، نسل، رتبے کو نہیں دیکھتی فیضان، تمہارا سچا دل کافی ہے۔ اور پہلی بار زندگی میں خوشی کو محسوس کر رہا تھا۔ لیکن میں تمہارا جواب جاننا چاہتا ہوں، اس نے آہستہ سے پوچھا۔ مریم نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر بولی، وقت آنے پر جواب دے دوں گی۔ فیضان نے سر ہلا دیا۔ چند دن کے بعد مریم نے آتے ہی کہا، میں تمہیں آزماؤں گی فیضان، اگر تم کامیاب ہوئے تو میں تم سے شادی کروں گی، اگر ناکام ہوئے تو تمہیں برباد کر دوں گی۔ فیضان چونکا پر حامی بھر لی، مجھے قبول ہے۔ مریم نے بولا، ایک بار پھر سوچ لو، میں تمہیں آزماؤں گی، اگر تم کامیاب نہ ہوئے تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ میں تمہیں کہتی ہوں ایک بار پھر سوچ لو، جلد بازی میں جواب مت دو، تم جو بولو وہ میں کر لوں گا۔ مریم نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، آنکھوں میں کچھ چمک سی تھی۔ کل مجھے اس جنگل کے ایک درخت کے پتے چاہیے، وہ درخت کالے پتوں والا ہے، بہت دور ہے، لوگ وہاں جانے سے ڈرتے ہیں، لیکن وہ پتے میرے لیے ضروری ہیں۔ سوچ لو، اگر وعدہ کیا تو ہر حال میں پتے لانے ہوں گے، ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کل وہ پتھر تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ اگلے دن وہ پتے لینے نکلا ہی تھا کہ گلی کے لڑکوں نے بھاگتے ہوئے آ کر کہا، فیضان تمہاری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے، فوراً گھر چلو۔ دل جیسے سینے سے نکل کر زمین پر گرنے لگا ہو، وہ پتے، وہ وعدے، سب کچھ بھول کر اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ گھر آیا تو ماں کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ اس نے ماں کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگا، پر ماں کچھ بولتی اس سے پہلے دم توڑ گئی۔ فیضان پھوٹ پھوٹ کر رویا، ماں کے بغیر اس کی دنیا ادھوری ہو گئی تھی۔ 2 دن اس کو ماں کی تدفین، دعا اور تعزیت میں گزرے، اسے کچھ یاد ہی نہ رہا۔ اور پھر اسے ایک دم سے یاد آیا مریم اور اس کا وعدہ۔ وہ چیخ کر اٹھا، دوڑا، جنگل کی طرف نکلا۔ جنگل کی خاموشی میں فیضان دوڑتا ہوا داخل ہوا تو مگر وہ جگہ سنسان تھی، شام کے سائے زمین پر پھیل چکے تھے، ہر طرف ویرانی کا عالم تھا۔ جنگل کی خاموشی میں فیضان دوڑتا ہوا داخل ہوا تو اس کے دل کی دھڑکن درختوں کے سائے سے گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس درخت کے پتے توڑ کر اپنی چادر میں لپیٹے اور دیوانہ وار اس جگہ کی طرف بھاگا جہاں مریم ہمیشہ اس کا انتظار کرتی تھی۔ مگر وہ جگہ سنسان تھی، شام کے سائے زمین پر پھیل چکے تھے، ہر طرف ایک ویرانی کا عالم تھا۔ فیضان ہانپتا ہوا ادھر ادھر دیکھتا رہا، آوازیں دیتا رہا، مریم میں آ گیا، وعدہ پورا کر دیا، دیکھو میں لے آیا وہ پتے۔ مگر کوئی جواب وصول نہ ہوا۔ پھر اچانک پیچھے سے آواز آئی، آخرکار تم آ ہی گئے۔ فیضان مڑا تو مریم سامنے کھڑی تھی، مگر آج کچھ بدلا ہوا تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھی، چہرہ زرد اور وجود ایک عجیب سی ٹھنڈک اٹھ رہی تھی۔ فیضان نے آگے بڑھ کر پتے اس کی طرف بڑھائے، مجھے معاف کر دو، میں وقت پر نہیں آ سکا، میری ماں وہ مر گئی تھی، میں مجبور تھا۔ مریم نے پتے ہاتھ سے لیے اور خاموشی سے انہیں دیکھا، پھر اس نے سر اٹھایا اور اس کی نظریں بجلی کی طرح فیضان پر گریں۔ تم نے وعدہ پورا نہیں کیا، تم نے مجھے قید میں چھوڑ دیا، آج تمہارے لیے معافی نہیں بلکہ سزا ہے۔ فیضان پیچھے ہٹا، اس کے لب کانپنے لگے۔ میں نے دھوکہ نہیں دیا، بس حالات، میری ماں، اس کی موت۔ مگر مریم کی آنکھیں اب جلنے لگی تھیں۔ اب تم خود اپنے انجام کے ذمہ دار ہو۔ یہ کہتے ہی مریم کے پاؤں الٹے ہو گئے، چہرہ سیاہ ہونے لگا اور وجود زمین سے کچھ اوپر بلند ہونے لگا۔ فیضان کا دل حلق میں آ گیا، وہ مڑا، دوڑا، چیخا، مریم مت کرو ایسا، میں نے تم سے محبت کی تھی۔ مگر وہ محبت اب کسی اور ہی روپ میں بدل چکی تھی۔ فیضان کا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرا کر وہ زمین پر گرا اور اس کا سر نکیلے پتھر سے ٹکرا گیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی۔ جب آنکھ کھلی تو ایک سنسان ٹوٹی پھوٹی حویلی کے اندر پڑا ہوا تھا، آس پاس مٹی، دھول اور سناٹا۔ سامنے مریم بیٹھی ہوئی تھی، خاموش، زرد اور بے جان سی آنکھوں کے ساتھ۔ تم کون ہو؟ فیضان نے بامشکل پوچھا۔ میں وہ ہوں جسے تم آزاد ہونے کا وعدہ دیا تھا، اور تمہارے دھوکے نے مجھے ہمیشہ کے لیے جن بنا دیا۔ اب میں انسان نہیں رہی اور تمہیں سزا ملے گی۔ فیضان چیخا، نہیں، میری ماں مر گئی تھی، میں مجبور تھا،
مگر اس کی آواز گونج کر اسی تک واپس آ رہی تھی۔ مریم چیخی، اس کی چیخ سے دیواریں کانپ گئیں۔ فضان نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اچانک اسے اس بزرگ کی بات یاد آئی۔ تم گمراہ ہو گئے ہو بیٹا، ادھر مت جانا، یہ جنات کی بستی ہے۔ فضان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ جب دوبارہ ہوش آیا تو وہ جنگل کے درمیان زمین پر پڑا تھا۔ اس کی ٹانگیں بے جان ہو چکی تھیں، آنکھیں دھندلا چکی تھیں، اسے نظر آنا بند ہو چکا تھا۔ وہ چیخا، کوئی ہے، میری مدد کرو۔ اسی لمحے وہی بزرگ آ گئے جن سے وہ پہلے ملا تھا۔ میں نے کہا تھا مت جاؤ، اب دیکھو اپنا حال۔ فضان نے روتے ہوئے ساری کہانی سنائی۔ بزرگ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، ایک ہی راستہ ہے، تم سچے دل سے معافی مانگو اور سورج جن پڑھو۔ فضان نے کانپتے ہونٹوں سے سورج جن پڑھی، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ اچانک مریم نمودار ہوئی، خاموش، مگر چہرے پر کچھ نرمی تھی۔ تم نے معافی مانگی، میں نے قبول کر لی، مگر اب ایک شرط ہے فضان، تم کبھی شادی نہیں کرو گے۔ کسی عورت کے قریب گئے تو تم مر جاؤ گے، کیونکہ اب تم میری پسند بن چکے ہو، اور جن لڑکیاں اپنی پسند کسی اور کو نہیں دیتی۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ اس کی جان بچ گئی، مگر محبت، زندگی اور خواب سب قید ہو چکے تھے۔ وقت گزر گیا، پر وہ دن، وہ وعدہ، وہ سیاہ آنکھوں والی مریم فضان کے دل اور دماغ میں قید ہو گئی۔ وہ اب بھی صبح اٹھ کر برتن بناتا، بازار جاتا، مگر اس کے چہرے پر ہنسی کا سایہ تک نہ تھا۔ لوگوں نے اس کے حالات کو اس کی ماں کا غم سمجھ لیا، لیکن فضان کے دل میں جو زخم تھا وہ اس دنیا سے نہیں تھا۔ وہ اکثر جنگل کے کنارے جا بیٹھتا، وہیں جہاں اس نے مریم کو آخری بار دیکھا تھا۔ کبھی آسمان کی طرف دیکھتا، کبھی زمین پر انگلیوں سے مٹی سے لکیریں کھینچتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ ایک دن گاؤں کے کچھ لوگ اس کے پاس آئے اور بولے، فضان تم اب جوان ہو، تمہیں شادی کرنی چاہیے، تمہاری ماں کی خواہش بھی یہی تھی۔ فضان کا دل کانپ گیا، اسے مریم کے الفاظ یاد آ گئے، اگر تم کسی لڑکی کے قریب گئے تو مر جاؤ گے۔ اس نے خالی آنکھوں سے لوگوں کی طرف دیکھا، ہلکا سا مسکرایا اور بولا، میں محبت کر چکا ہوں، اب دل کے اس شہر میں کوئی جگہ باقی نہیں۔ لوگوں نے اس کی بات کو ماں کے غم کا نتیجہ سمجھتے ہوئے کہا، ہم اسے دوبارہ منائیں گے۔ ایک دن اس کے محلے کی لڑکی کا رشتہ اس کے لیے لایا۔ سب نے بہت زور دیا، یہاں تک کہ لڑکی کے والدین خود برتن خریدنے اس کے پاس گئے اور بولے، ہماری لڑکی بہت سادہ اور شریف ہے اور ہمیں تمہارے جیسا ہی سادہ لڑکا چاہیے۔ وہ لڑکی بھی بولی، مجھے تم پسند ہو، مجھے تم جیسے ہی شریف انسان سے شادی کرنی چاہیے۔ فضان کا دل دھڑکنے لگا، اس نے نظریں جھکا لیں، پسینے میں بھیگ گیا، ماضی اس کے سامنے ناچنے لگا، وہ لمحہ، وہ چیخیں، وہ جنوں بھری آنکھیں۔ اسی رات اسے خواب آیا، مریم اسی ویران حویلی میں کھڑی ہے، اس کے ہاتھ آگ کی لپیٹ میں ہیں اور وہ کہہ رہی ہے، فضان میں نے کہا تھا اگر کسی اور کو چنا تو انجام خود بھگتو گے۔ فضان چیخ کر اٹھا، سانسیں پھولی ہوئی تھیں، پیشانی پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ وہ اسی وقت اٹھا، مسجد گیا اور سجدے میں گر گیا، یا اللہ مجھے اس قید سے آزاد کر دے، میرے دل میں اب بھی تیری محبت باقی ہے، مجھے شیطان کے جال سے بچا لے۔ صبح ہوتے ہی اس نے گاؤں کے سب لوگوں کو جمع کیا اور بولا، میں شادی نہیں کروں گا، میری زندگی کا آخری راستہ اب اکیلے ہی ہے۔ کسی کو سمجھ نہ آئی، مگر کسی نے سوال نہ کیا۔ فضان اب چپ تھا، لیکن اس کی خاموشی خود ایک کہانی تھی۔ کئی سال گزر چکے تھے، فضان اب وہ کمزور لڑکا نہیں رہا تھا جو برتن بیچتا، ماں کے علاج کے لیے در بدر پھرتا، وہ محبت کے خواب آنکھوں میں سجاتا تھا۔ وہ اب ایک خاموشی کی تصویر بن چکا تھا۔ وہ اب ہر روز اپنی ماں کی قبر پر جاتا، دیے جلاتا اور ماضی کو یاد کرتا، مگر ان سب کے باوجود ہر رات جب وہ تنہا اپنے بستر پر لیٹتا، ایک سرد لہر اسے چھو کر گزرتی، کبھی اس کی پیشانی پر نمی چھوڑ جاتی تو کبھی اس کے کانوں میں سرگوشی کرتی، میں اب بھی تمہیں چاہتی ہوں۔ فضان نے سیکھ لیا تھا کہ زندگی اب صرف وقت گزارنے کا نام ہے۔ خواب، محبت، امید جیسے لفظ اس کے لیے صرف قصے کہانیاں بن چکے تھے۔ ایک رات وہ اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھا تھا، آسمان پر بادل، ہوا میں نمی، مگر اندر ایک سکون۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور بس اتنا کہا، مریم میں نے کسی اور سے محبت نہیں کی، تمہاری محبت میری زندگی بھی تھی اور سزا بھی۔ اسی لمحے ایک سفید چادر سی روشنی اس پر پڑی،
اور ایک نرم سی آواز اسے سنائی دی، تو آ جاؤ فیضان، اب میں تمہیں آزاد کرتی ہوں۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور دل کی دھڑکن تھم گئی۔ لوگوں نے اسے اگلی صبح ماں کی قبر کے پاس مردہ پایا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کسی سے مل کر لوٹا ہو یا شاید کسی کے پاس پہنچ چکا ہو۔ اور تب سے جب بھی کوئی تنہا شخص اس قبر کے پاس جاتا، ہوا میں ایک خوشبو سی ہوتی اور مٹی پر ایک پیغام: محبت اگر جیننے کی ہو تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، بس ایک دن خود کو مکمل کر لیتی ہے۔